کو قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پہ احسن اقبال اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہم 50,000 کی بلندیوں پہ چھوڑ کے گئے۔ پاناما سکینڈل چلایا گیا سپریم کورٹ میں، ملک میں بے یقینی پیدا کی گئی۔ کراچی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 18 ارب ڈالر کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا لاس کیا گیا اور فلائٹ آف کیپٹل بنایا گیا۔ 18 ارب ڈالر اس ملک سے سیاسی ناٹک اس ملک کے اندر رچا کے نقصان کیا گیا۔ اس کے باوجود آج بھی سٹاک ایکسچینج 40,000 سے اوپر ہے۔ جب ہم آئے تو ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 500 ملین ڈالر سے نیچے جا چکی تھی۔ آج جناب اسپیکر ہم اس کو 3 بلین ڈالر سے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو پاکستان کی ون آف دا ہائیسٹ فگرز ہے۔ جب ہم اقتدار میں آئے تو پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے۔ جب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو گنتی کے چند درجن سال کے اندر دہشت گردی کے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ جب ہم حکومت میں آئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 8% آف جی ڈی پی تھی اور آج ہم 11.5% پہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیے ہر لحاظ سے ہم نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ پاکستان جس میں کوئی سرمایہ کار $100 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی گورنمنٹ کا کمال ہے کہ سی پیک کی روشنی میں ہم نے اس پاکستان کے اندر $46 بلین فورن انویسٹمنٹ کے پیکج کو ممکن بنایا، جس میں سے 29 ارب ڈالر کے منصوبے اس وقت زمین کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں یا مکمل ہو گئے ہیں یا وہ زیر تکمیل ہیں، اور اس نے پاکستان کی دنیا کے سامنے انویسٹمنٹ پروفائل کو بدل دیا۔ ہمیں تانے دیے گئے، لیکن ہم ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ تمام کامیابیاں حاصل کی اس ملک کے اندر بدترین دھرنا کا بحران پیدا کرنے کے باوجود۔ میں ذکر نہیں کروں گا کہ اگر چین کے صدر کو ستمبر 2014 میں پاکستان میں آ لینے دیا جاتا اور 8 مہینے وہ دورہ بھی نہ ہوتا اس دھرنے کی وجہ سے، تو پاکستان کو کتنے اربوں ڈالر کا مزید فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ منصوبے جلد مکمل ہو سکتے تھے۔ ہم نے یہ بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ کنٹینر سے کھڑے ہو کے پاکستان کے دوست ملک چین کو کیا کیا تانے نہیں سنائے گئے، کیا کیا باتیں نہیں کہی گئیں کہ چین کا صدر پاکستان کو مہنگے قرضے دینے آ رہا ہے، اور ہمارے سب سے قابل اعتماد دوست کو کس طرح پاکستان کے اندر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان سب چیزوں کو قطع نظر کرتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور پوری دنیا نے، آپ موڈیز کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ کی بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، سب نے یہ کہا کہ آج سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ایک نیا عروج مل رہا ہے۔ سی پیک پاکستان کو نیا گروتھ مومنٹم دے رہا ہے، اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو ایک گیم چینجر ملا ہے۔ یہ پوری دنیا نے فیصلہ دیا، اور یہ تبھی ممکن ہوا کہ جب ہماری حکومت نے مستقل مزاجی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے ساتھ یہاں سے ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ جس سے اس سی پیک کے منصوبے کے حوالے سے کنٹروورسیز پیدا کی جاتی ہیں۔ میں حکومت سے کہوں گا کہ یہ پاکستانی ریاست کا منصوبہ ہے، یہ 2030 تک کا منصوبہ ہے، یہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، اس کے اندر تمام صوبائی حکومتوں کی اونرشپ ہے۔ لہذا اس کے حوالے سے کسی قسم کے تنازع کو پیدا کرنے کی کوشش کو ملک دشمنی میں قرار دوں گا، اور میں حکومت کو کہوں گا کہ انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے۔ آئیے آج آپ کے پاس حکومت ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ خفیہ طور پہ سی پیک پروجیکٹس پہ بھی یقین نہیں کر رہے، آپ نے ان کے فورنسک آڈٹ کا حکم دے رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جتنے مرضی فورنسک آڈٹ کرا لیں، سی پیک کے منصوبے پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین منصوبے تھے، اس لیے کہ اس میں انرجی کے جتنے منصوبے تھے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ سب انویسٹمنٹ میں ہیں۔ ان کی منظوری نیپرا نے دی ہے،
اور نیپرا میں 4 صوبائی حکومتوں کے نمائندے تھے، وہ ہماری حکومت کے نمائندے نہیں تھے، اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے بھی شامل تھے، لہذا کسی لحاظ سے اس میں بے قاعدگی کا کوئی تصور نہیں۔ اور جو انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے ان کے اوپر انتہائی نرم لون، 2.2% کا لون جو 20 سے 25 سالوں میں واجب الادا، اور اس کی منظوری کا طریقہ یہ کہ چین نے 3 کمپنیز کے پینل کو تجویز کرنا ہے۔ حکومت پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ کون کرے گا۔ چین جن 3 کمپنیوں کو قابل اعتماد سمجھے گا، جو اس قابل ہیں کہ اچھا کام کر سکتی ہیں، وہ حکومت پاکستان کو 3 کمپنیوں کا پینل دیتے ہیں، وہ کمپنیاں بڈنگ کرتی ہیں اور اس میں جو لوئسٹ بڈر ہوتا ہے۔ میں احسن اقبال اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔